اکثر لڑکیاں کہتی ہیں کہ نا حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی نا تو ان کو کنویں میں نہ پھینکنے دیتی. اس بہن کو، ان عورتوں کو میں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں بہن سے بہن کا حسد کا. 4 بہنیں تھیں، ان کا جو ماں فوت ہو گئی، باپ بھی بیمار رہتا تھا، تو بڑی بہن نے گھر کو نا ماں کی طرح سنبھال لیا، باپ کی خدمت کرتی، تیمارداری کرتی، اور اپنے آپ سے ایک فیصلہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، میں ان تینوں بہنوں کو پالوں گی، ان کی شادی کروں گی اچھے گھر میں، اور باپ کی خدمت کروں گی، اسی میں زندگی گزار دوں گی. جب اس کا رشتہ آیا تو اس نے باپ سے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی. باپ نے کہا بیٹا یہ کیا بات ہے، شادی کیوں نہیں کرنی؟ کہتی میں پہلے تینوں بہنوں کی شادی کروں گی، آپ کی خدمت کروں گی، اس کے بعد دیکھوں گی آپ کی، پھر بعد میں کون دھیان رکھے گا، ہمارا کون سا بھائی جو بہو آئی گھر میں، بھابھی آئی گھر میں. لیکن باپ مان گیا، پھر بھی چھوٹی بہن کا رشتہ آیا، اس سے شادی کر دی. کرتے کرتے تینوں بہنوں کی شادی کر دی. باپ بیمار رہتا تھا، اسے اپنا آخری وقت نظر آ گیا، اس نے تینوں بیٹیوں کو جمع کیا، بلایا اپنے گھر میں. چوتھی بیٹی تو گھر میں ہی تھی. سب سے کہا کہ میں نے وصیت کی ہے، اور وصیت جو سی ہے نا میری مرنے کے بعد آپ لوگ پڑھ لیں نا تو اس پہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے. چاروں بہنیں کہتی ہیں ٹھیک ہے. کچھ دن بعد ہی نا باپ کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد بہنیں اکٹھی ہوئی، تدفین کے بعد وہ وصیت نکالی، پڑھی، اس میں سب کے نام لکھے تھے. ان میں کہا تھا دیکھو آپ کا کوئی بھائی تو ہے نہیں ہے، تو چاروں یہ مکان جون سا ہے یہ چاروں میں تقسیم ہوگا. لیکن میں نے یہ لکھا ہے کہ جب تک آپ کی بڑی بہن شادی نہیں کرتی تو آپ نے مکان تقسیم نہیں کرنا، کیونکہ وہ کہاں جائے گی. اس نے اپنے آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. تو ساری بہنوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہماری بڑی بہن ہماری ماں کی طرح ہے، ہمیں تو ضرورت بھی نہیں ہے، ہم کیوں بیچیں گے مکان کو. وہ سب اپنے گھر چلی گئی. شیطان، حسد، وسوسہ دل میں خیال آتے ہیں، انسان کو ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. ایک بہن نے دوسری بہن کو کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور ہماری بڑی بہن کی عمر 40-45 سال ہو گئی ہے، اب تک شادی تو کی نہیں انہوں نے، تو مستقبل میں پتہ نہیں کوئی رشتہ آئے گا نہیں آئے گا، شادی ہو نہ ہو تو اس کا مطلب ہے مکان بیچ ہی نہیں سکتے. تو وہ کہتی بات تو تمہاری صحیح ہے. کہتی مجھ کو ضرورت ہے پیسوں کی، ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، تو مکان بیچ دے. وہ تینوں بہنوں نے میٹنگ کی، خوب گپ شپ کرنے کے بعد بڑی بہن کے پاس گئی ہیں، اسے کہتی ہیں کہ بہن ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم مکان بیچ دیں، جو ابائی مکان ہے. باپ نے کہا تھا جب تک آپ کی شادی نہ ہو تو آپ مکان نہیں بیچ سکتے. ایسا کریں آپ حصہ اس میں لے لیں، اب جو آپ کا حصہ آتا ہے، اور اپنا کوئی اور مکان دیکھ لیں چھوٹا موٹا، ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، ہم مکان بیچنا چاہتی ہیں. بڑی بہن نے سمجھایا ماں کی طرح، دیکھو بیٹا مکان بیچ دو گی، کل کو تم کو آنا ہوتا ہے گھر میں، آپ کے شوہر سے مسئلہ ہو جائے، ویسے بھی آپ کا دل کرتا ہے ماں کے گھر آنے کا، باپ کے گھر آنے کا، مجھ سے ملنے کا، ایک ٹھکانہ ہے، دروازے آپ کے لیے کھلے، ہمیشہ یہاں پہ آؤ. کہتے نہیں ہم کو مکان بیچنا ہے بس. وہ ضد تھی کہ مکان بیچنا ہے. آخر اس کی ضد کے آگے بڑی بہن نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. پھر وہ بڑی بہن نا صبح کے ٹائم بچوں کو پڑھاتی تھی قرآن پاک. ان سے کہا کہ اپنے ماں باپ سے کہنا ہم نے مکان بیچنا ہے، کوئی گاہک ہو تو بتائیں. چند دن بعد ہی کوئی اچھا گاہک آ گیا. گاہک آیا، چاروں بہنیں اکٹھی ہوئی، سب کو جناب اس کا جتنے میں ریٹ طے ہوا سب کو حصہ دے دیا. تینوں بہنیں حصہ لے کے چلی گئی. چوتھی بہن کو جو وہاں رہتی حصہ دے دیا. تو اس سے کہتا ہے کہ آپ نے مکان تو خرید لیا ہے، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مکان کب خالی کریں گے. تو وہ کہتی ہے مجھے نا کچھ مہلت دیں تاکہ میں اس دوران کو مکان اپنے لیے مناسب سے مکان دیکھ لوں. وہ شخص کہتا ہے کتنی مہلت چاہیے؟ وہ کہتی ہے کم سے کم 2 مہینے تو دے دیں مجھ کو. وہ کہتا ہے 3 مہینے دیے، آپ کے پاس 90 دن ہے، 90 دن تک میں آپ سے پوچھوں گا نہیں، 91 دن میں آپ کے پاس آؤں گا، اور مجھے مکان خالی چاہیے. تو کہتی ٹھیک ہے. اس نے جتنے پیسے ملے تھے نا اس میں اس کے مکان نہ ملا کوئی بھی. مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے پورے گزر گئے اس میں. اور وہ شخص تھا، وہ دیکھتا تھا کہ مکان تو ڈھونڈ رہی ہے لیکن اس کے پیسے کے حساب سے مکان نہیں مل رہا. اس نے محلے میں پوچھا یہ عورت کون ہے، یہ اس کی کہانی کیا ہے؟ تو بتایا کہ محلے والوں نے بتایا کہ یہ بہت نیک پارسا عورت ہے.
اس کی ماں جب فوت ہو گئی تو اس نے پورے گھر کو ماں کی طرح سنبھال لیا. باپ بیمار رہتا تھا اس کو بھی سنبھالا, بہنوں کو پروان چڑھایا, ان کی شادیاں کی اچھے گھر میں, ان کا دیکھ بھال کیا. تو جب باپ نے مرنے کے ٹائم وصیت کی تھی کہ جب تک آپ کی بہن کی شادی نہ ہو تو آپ لوگ مکان نہیں بیچ سکتے, کیونکہ اس نے آپ لوگوں کے لیے اپنی زندگی ختم کر دی, تو اس کا کچھ تو خیال صلہ ملنا چاہیے. بہنوں نے کہا, اور بہنوں نے جناب باپ کے مرنے کے چند دن بعد ہی انہوں کے دل میں خیال آیا, وسوسے آئے کہ ہم بہن تو شادی کرے گی نہیں ساری عمر, ہم مکان کیوں چھوڑ دیں, ہم مکان تو بیچیں گے ہم تو. انہوں نے پھر مکان بیچ دیا. اس نے باپ کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی ہے. وہ بندہ بڑا متاثر ہوا اس سے, کہتا ہے باپ کی اتنی خدمت گزار عورت تو اور اتنی نیک پارسا جس کی پورا محلہ گواہی دیتا ہے, اور اس کی بہنوں نے اس کی بالکل قدر نہیں کی. خوش بھی ہوا کہ کتنی پارسا عورت ہے, اور مایوس بھی ہوا کہ اس کی بہنوں نے اس کی قدر نہیں کی. وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں یہ مکان اس کو میں باپ کی خدمت کی غرض ہدیہ کر دوں, گفٹ کر دوں. کہتا ہے میرے پاس تو لگ دیا بہت کچھ ہے. وہ جاتا ہے اس گھر میں, دروازہ دستک دیتا ہے, وہ عورت پوچھتی ہے کون؟ کہتا ہے میں جس نے مکان خریدا ہے, آج 90 دن ختم ہو گئے ہیں, 91 دن ہے تو آپ نے کچھ بتایا نہیں. وہ کہتی ہے دیکھیں جی مجھے مکان تو نہیں ملا, تو آپ جیسے آپ کی مرضی ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, میں مکان خالی کر رہی ہوں, سامان باہر رکھتی ہوں, کوئی ڈھونڈ رہی ہوں کوئی, تو اگر آپ ٹائم دیں تو ٹھیک ہے. وہ آدمی کہتا ہے میں مکان کے لیے نہیں آیا, خالی کے لیے. مجھے معلوم پڑا محلے داروں سے کہ آپ نے باپ کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی, اپنی بہنوں کی پرورش میں, ان کے اچھے مستقبل کے لیے آپ نے زندگی گزار دی. میں اسی کا صلہ, اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا آخرت میں, لیکن میں دنیا میں اللہ کی طرف سے ایک صلہ دینا چاہتا ہوں. وہ کہتی کیا صلہ ہے؟ کہتا میں یہ مکان نا اللہ کی خاطر آپ کو گفٹ کرتا ہوں, آپ کو ہدیہ کرتا ہوں, تاکہ آپ نے باپ کی اتنی خدمت کی ہے, آپ کو انعام تو ملنا چاہیے. یہ مکان آج کے بعد آپ کا ہے, میں کل ہی جا کے پیپر پہ اس کے مکان کو دوبارہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر دوں گا. وہ بہت خوش ہوئی اور کہتا ہے میں آپ کو ایک اور نا آفر دیتا ہوں, اگر آپ قبول کرتی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں قبول کرتی تو بھی میں ناراض نہیں ہوں, یہ مکان ہر صورت میں آپ کا ہی ہے. میں پہلے شادی شدہ ہوں, اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں, اگر آپ کا دل میں میرے لیے ذرا بھی ہمدردی ہے, خیال ہے, تو اب میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ سوچ لیں, آپ فیصلہ کر لیں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. وہ چلا گیا کہہ کے. اب لڑکی نا اس کے جانے کے بعد پریشان بھی خوش بھی کہ دیکھو باپ کا مکان تھا, اس میں ہمارا بچپن گزرا تھا, ماں کی یادیں, بہنوں کی یادیں ہیں, تو چلو یہ مکان تو میرے پاس آ گیا. پھر کہتی ہے کہ میری عمر 40-42 سال تو عمر ہو چکی ہے, ابھی تک اب تو کوئی رشتہ بھی نہیں آئے گا, فرشتہ ہی آئے گا تو وہ آدمی شادی شدہ ہے, اگر وہ شاید اس کی بیوی بھی راضی ہے تو میں سے شادی کر لیتی ہوں. وہ استخارہ کرتی ہے, استخارے میں اس کے حق میں آتا ہے کہ شادی کے حق میں اس کو مطلب بہتر نظر آتا ہے. اس آدمی کو کہتی ہے اگر آپ کی بیوی ناراض نہ ہو تو وہ گلا کرے. وہ اس کی اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آیا. بیوی کہتی ہے کہ جب مجھے بتایا میرے شوہر نے تو شادی کا تو مجھے بہت غصہ آیا. جب بتایا کہ آپ نے کتنی خدمت کی اپنی بہنوں کی, اپنے باپ کی, تو مجھے آپ پہ بہت پیار آیا. مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ میرے شوہر شادی کریں گے تو. دیکھا, اچھائی کہیں مرتی نہیں ہے, اچھائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے. تو اس گھر میں پھر شادی ہو جاتی ہے. انہی بہنوں کو جب اس نے بلایا اور گھر میں بتایا کہ گھر ہمارا دوبارہ ہمارے پاس ہی ہے, آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں, کبھی بھی آ سکتی ہو. بہنیں تو پہلے منہ موڑ کے چلی گئی تھی, اور وہ بہن بھی سوچ رہی تھی, بڑی بہن, کہ میں نے اتنی بڑی چھوٹی بہنوں کو اتنا پیار شفقت سے پالا, وہ اتنی بے رخی سے مکان بیچ کے مجھ سے مطلب ٹیڑھے منہ سے بات کی, سیدھے منہ بات بھی نہیں کی, اور چلی گئی ہیں. بعد میرا حال بھی نہیں پوچھا بعد میں کہ بہن مکان لیا نہیں لیا, آپ کی سال میں پوچھا بھی نہیں. اور جب اس نے بتایا کہ مکان ہمارے پاس ہی, آپ کے دروازے کھلے ہیں, بڑی خوش, پھر خوش آمد کرتی ہوئی بڑی بہن کے پاس آ گئی. تو یہ کہانی سنانے کا مقصد تو یہ ہے کہ اچھائی مرتی نہیں. دوسرا یہ کہ جو بہنیں کہتی ہیں نا, حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی تو ان کو کنویں میں پھینکنے دیتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا وہی ہے.
باقی ہے کہ آج کے دور کی بہنیں ہم دیکھ لی نا, بہنیں بھی حسد انسان کے ساتھ ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے. ہو سکتا ہے اس بہن کو ضرورت نہ بھی ہو, لیکن شیطان ڈالتا ہے وسوسہ. تمہاری بہن تو سانپ بن کے بیٹھی جائیداد پہ, یہ تمہارا حصہ نہیں دے گی, مانگو حصہ جا کے, بیچو مکان کو. تو انسان جو ہے نا نفس کا مارا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہوگی. کہانی اگر اچھی لگے نا, اگر فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ آپ کو جہاں بھی دیکھ رہے ہیں, ہمیں لائک سبسکرائب کر دیا کریں, اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. اللہ حافظ.